اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا کوشچن ہے، جو ہم نے سوال رکھا ہے، وہ ہے ملالہ، اٹیک آن ملالہ اینڈ شیعہ کلنگ۔ جو ملالہ کے ساتھ ہوا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ملالہ ہی نہیں بلکہ جتنے بھی پاکستان میں جو انسانوں پر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں، قاتلانہ حملے ہوتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو جان سے مار دیا جاتا ہے، گھر سے نکلتے ہیں پھر ان کو یہ امید نہیں ہوتی کہ وہ زندہ واپس گھر لوٹیں گے۔ اس طرح افراتفری پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں۔ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے۔ ملالہ ایک بچی ہے، 14 سال اس کی عمر ہے۔ اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ طالبان کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف ہے۔ اس پر حملہ کیا گیا۔ یہ بزدلانہ عملہ، ایک بچی پر حملہ کرنا کوئی بھی انسان اس کو جائز نہیں کہہ سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ جتنے دن ہوئے ملالہ پر حملہ ہوئے، اس دن سے آج تک دنیا بھر کی میڈیا جو ہے وہ ملالہ کا تذکرہ کر رہی ہے۔ یہ ہونا بھی چاہیے، یہ حق بنتا ہے کہ ایک معصوم بچی پر حملہ ہوا اور دنیا خاموش رہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا صرف ملالہ پر ہی حملے کی مذمت جو ہے وہ کافی ہے، یا ملک میں جو شیعوں پر، بے گناہ شیعوں پر، کل بھی کوئٹہ میں بے گناہ شیعوں کو قتل کیا گیا، اور کہتے ہیں رپورٹ میں یہ کہتے ہیں کہ نامعلوم افراد نے گولی مار کر اتنے افراد کو ہلاک کر دیا۔ یہ نامعلوم افراد جو ہیں وہ یہ کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ کیا ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے؟ کہیں سے آخر وہ حملہ کرتے ہیں تو وہ اتنے بھی انویزیبل تو نہیں ہوتے کہ ان کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ آخرکار کسی کے گھر سے، کسی کے فلیٹ سے، کسی کے ٹھکانے سے وہ منصوبہ بناتے ہیں، وہاں پہ پناہ لیتے ہیں، وہاں سے حملے کرتے ہیں، پھر روپوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ ہمارا جو مطالبہ ہے حکومت سے وہ یہ ہے کہ، یا میڈیا سے بھی، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ملالہ کے حملے کے بعد پوری قوم جو ہے وہ متحد نظر آ رہی ہے، اور ہم نے جب سے یہ ضیاء کے دور سے جب سے یہ شیعوں پر حملے شروع ہوئے، اس وقت سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ شیعوں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، اس پر کنٹرول کیا جائے۔ لیکن اس وقت سب تماشبین بنے ہوئے تھے۔ ہر فرد یہ سمجھتا تھا کہ شیعہ قتل ہو رہے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ ابھی وہی اگر اس وقت کنٹرول ہو جاتا، اگر اس وقت یہ سمجھتے یہ بھی انسان ہیں ہماری طرح، یہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا، ان کو پروٹیکشن دینا حکومت کا فرض ہے، اور قوم کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کسی بے گناہ پر قتل ہو رہا ہے یا ان پر حملہ کیا جا رہا ہے، قاتلانہ حملہ، تو ان کی جو ہے مذمت بھی کی جائے اور ان کی شکایات بھی کی جائیں اقام بالا تک۔ لیکن تمام میڈیا اور جتنے بھی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، سب تماشبین بن کر دیکھتے رہے۔ آخرکار آج جو ہم نے دیکھا کہ ایک معصوم بچی پر حملہ ہوا، اور آج پوری قوم متحد نظر آ رہی ہے، بلکہ دنیا بھر سے جو ہے وہ مذمتی پیغامات جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، حکومت ہے، قانون بنانے والے ادارے ہیں، نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں، وہ اب ہوش کے ناخن لیں، اور ملک کو تباہی کے دہانے پر آلریڈی پہنچ چکا ہے، کیا اس کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے؟ یہ اگر خانہ جنگی شروع ہو گئی، ہمارے علماء ہمیشہ یہی پیغام دیتے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو شیعہ ہیں وہ بزدل ہیں، کیا ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، وہ ان کے پاس نوجوان نہیں ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بے گناہ کو قتل نہیں کر سکتے، ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جس شریعت
کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا اور ائمہ اطہار نے ہم تک پہنچی وہ شریعت ہمیں ہرگز اجازت نہیں دیتی. اگر ایک شخص اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو ہم پورے گاؤں کو، پورے شہر کو، پورے محلے کو اجاڑ دیں. یہ ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے. شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کسی ایک انسان کا اگر خون کیا جائے تو پوری انسانیت کا وہ قتل ہوتا ہے. اس لیے ہم ایسے گناہ میں کبھی بھی ملوث نہیں ہونا چاہتے ہیں. صرف آج اس مسئلے پر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا قانون نافذ کرنے والے ادارے یا حکومت اس پر کیا آج سے کچھ لایا عمل تیار کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے. اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور میرے آج کے مہمان ہیں جناب نثار حسین نقوی صاحب، ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بہت بہت شکریہ، آپ جو ہے وہ پروگرام تجزیہ میں آج پھر تشریف لائے اور آج کا جو ہم نے ٹاپک سوال رکھا ہے اس پر آپ سیر حاصل گفتگو کریں گے. اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ کنٹرول روم سے کہ 10 منٹ کم سے کم نقوی صاحب کو گفتگو کرنے کا موقع دیا جائے. اس کے بعد پھر کالز جو ہے وہ کر سلسلہ شروع کیا جائے. جی نقوی صاحب، آج جیسے کہ میں نے بتایا انٹروڈکشن میں کہ ملالہ پر حملہ ہوا، پوری قوم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے مذمتی پیغام آئے. اور جنرل ضیاء کے دور سے جب سے یہ جو طالبان کو انٹروڈیوس کیا گیا اور شیعوں پر قاتلانہ حملے، ڈاکٹرز، انجینئرز، ہمارے بڑے قیمتی جانیں جو ہماری ضائع ہوئی ہیں، اس وقت سے کسی ادارے تک کے کان سے جوں تک نہیں رنگی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقوی صاحب تھینک یو کہ آپ نے مجھے پھر یہ سعادت بخشی کہ اس موضوع پہ کچھ لب کشائی کر سکوں. سب سے پہلے اپنی طرف سے، اپنی کمیونٹی کی طرف سے، اپنی اس ہدایت ٹیم کی طرف سے ہم اس بچی پر جو حملہ ہوا ہے دہشت گردوں نے کیا اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی صحتیابی کے لیے اور درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کی بیٹیوں کو ان ظالموں سے محفوظ رکھے. جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں نقوی صاحب، جی بالکل، کہ جنگ میں معذوروں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور عورتوں کو جو ہے وہ نہیں مارا جاتا. لیکن یہ ہمارا دشمن ایسا ظالم اور بے اصول دشمن ہے کہ یہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے دور جہالت کی ان کہانیوں کو بھی مات دے چکا ہے کہ اس وقت زندہ دفن کرتے تھے، آج یہ زندہ مارتے ہیں. بچیوں کو سکول جلاتے ہیں. خدا تعالیٰ اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت دے، نہیں تو خدا تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے اور ان کی شر سے، اور ان کی شر شیطان ہے سے دنیا کو محفوظ فرما. جہاں تک آپ نے سمرائز کیا ہے اس بات کو کہ ایک بچی پہ حملہ ہوا اور پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ چیخ اٹھی، حق بھی یہی بنتا تھا. میں اس دن سے بہت خوش ہوں کہ قوم نے اپنا حق ادا کیا. میڈیا نے پاکستان میں پہلی بار حق ادا کیا کہ ایک بات جو ہے ایک ظلم ہوا ہے اور اس کو سامنے لایا گیا. حکومت پہ بھی ہم خوش ہیں. میں ذاتی طور پر اپنی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے خرچے پہ اس بچی کو یہاں پہ بھیجا ہے علاج کے لیے. چلو حکومت کا یہ کام جو ہے وہ اچھا ہے، اچھا اقدام ہے. اسی طرح ایک بچی کو نہیں بلکہ پوری پاکستانی عوام کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ ان کو کم از کم، اگر سب کو انگلینڈ نہیں پہنچا سکتے، یو ایس اے نہیں پہنچا سکتے، تو پاکستان میں ان کا علاج کم از کم فری ہونا چاہیے. جو دہشت گردوں کے ہاتھوں لوگ زخمی ہوتے ہیں یا متاثر ہوتے ہیں، ان کی ہیلپ ہونی چاہیے. یہ اصل میں حکومت کا کام ہے. اسلامی مسلمانوں کی حکومت میں کہہ سکتا ہوں. اسلامی ملک تو ہمارا اسلامی نہیں ہے، اسلامی قانون تو نہیں ہے وہاں پہ، لیکن مسلمانوں کا ملک تو ہے. اس میں کم از کم جو ہے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت ہونی چاہیے اور لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے. لیکن جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے کہ اتنی شیعہ کلنگ ہوئی ہیں اور سارا کچھ ہوا ہے لیکن اتنا شورغل نہیں ہوا، اس بات پہ میڈیا سے تو ہم پہلے شکایت کر چکے ہیں. میڈیا کا کردار جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ دوغلا رہا ہے، سیدھی بات ہے.
لیکن نقوی صاحب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ شاید آپ بھی دیکھ رہے ہوں کہ مستقبل قریب میں چونکہ ان دہشت گردوں کے ساتھ حکومت امریکہ کے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، حکومت افغانستان کے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور حکومت پاکستان کے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں سارے مل کے شیعوں کے قتل پہ اکتفا نہ کر لیں۔ ان جو یہ اشارے ملتے ہیں، جو تانے بانے ملتے ہیں کہ جب شیعہ مارے جاتے ہیں تو کوئی احتجاج نہیں ہوتا، میڈیا بھی نہیں بولتا، حکومت بھی نہیں بولتی، اور پبلک بھی نہیں بولتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید مذاکرات جو ہو رہے ہیں ان پہ یہی ہو کہ ٹھیک ہے آپ ٹارگٹ سارے ملک کو نہ کرو، یا کسی مخصوص طبقے کو، ایک طبقے کا کرو، ٹھیک ہے، آپ کو آزادی ہے۔ ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے، خاکم بدھان میرے منہ میں خاک ہو یہ بات نہ ہو، لیکن لگتا ہے ایز اے تجزیہ کار میرا تجزیہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ جب آپ کو سودا کرنا پڑتا ہے نا ٹیبل پہ بیٹھ کے، اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لے اور کچھ دیا۔ جی، چونکہ شیخ رشید نے کل رات بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ایک ایک انسانی کھال کا $1 ملین ملتا ہے ان کو، ایک ایک انسانی لاش کا ان کو $1 ملین ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ بات رکنے والی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شیعہ مارا جائے، کوئی سنی مارا جائے، پاکستان کی جغرافیہ کے اندر، حدود کے اندر کوئی وہابی مارا جائے، کوئی دیوبندی بریلوی یا کوئی نان مسلم مارا جائے، اصل میں وہ اس کے خلاف سازش نہیں ہے، سازش پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے۔ ہم نے شروع سے یہ کہا، جیسے آپ نے فرمایا کہ بھائی ان کو روکو، ان کو روکو، ان کو روکو۔ آج کی جو حکومت ہے، اس کے سابق وزیر داخلہ تھے، اللہ ان کو بخشے، مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے کہا نہیں طالبان ہمارے بیٹے ہیں۔ یہ آن دی ریکارڈ بات موجود ہے کہ طالبان ہمارے بیٹے ہیں، ہم جو کہیں گے وہی مانیں گے۔ لیکن آج وہ بیٹے جو ہے وہ گلے پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچا ان لوگوں کے حملوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی بات ہے، گیم ہے کرکٹ، ان کے کھلاڑیوں پہ حملہ کر کے کتنا عرصہ تک جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ کرکٹ جو ہے وہ کوئی کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھا، آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس سے معاشی نقصان کتنا ہوتا ہے۔ پھر جو آرمی بیسز ہیں، پولیس کے بیسز ہیں، ان پہ حملے، انویسٹر جاتا نہیں ہے وہاں پہ، ملک کی اکانومی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے دوسرے لفظوں میں، اور ملک کا ہر بچہ مقروض ہو چکا ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی مقروض پیدا ہوتا ہے، جو پاکستان کی سرزمین پہ چل رہا ہے وہ بھی سر اونچا کر کے نہیں، اپنا سر جھکا کے چل رہا ہے۔ حکمران ہیں تو قرضوں پہ قرضہ لیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ باہر سے پیسہ آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس طرح سے ملک کے حالات جو ہیں، یہ ایک بڑی لمبی اور طویل ترین سلو اینڈ اسٹڈی والی بات ہے۔ یہ جو جنگ کر رہے ہیں طالبان، یہ کوئی پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان کی پالیسی یہ ہے کہ آہستہ 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 یہ زہر کی طرح سرایت کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کی اکانومی کو ختم کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں سوویت یونین کتنا بڑا ملک تھا، جس کی اکانومی ختم ہوئی ہے، اس کے ایٹم بموں نے اس کو نہیں روکا، اس کی آرمی نے اس کو ٹوٹنے سے نہیں روکا، ٹھیک ہے؟ قبل از وقت اگر پالیسی بنا لی جائے، قبل از وقت جو ہے وہ قانون ایک سا ہو سب کے لیے، تو ملک پھر چلتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکام بالا تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں ہم، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمجھ جائیں اور اس چیز کو کنٹرول کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ملک میں یہ ہمارے چور حکمران جو گزر چکے ہیں ماضی میں، اور کچھ ابھی بھی ہیں، کرپشن کا جو ہے وہ دور دورہ رہا ہے پاکستان میں، ایک ایک آدمی نے بلین ڈالر کھائے، تو اگر وہ سارا پیسہ پاکستان کے اندر خرچ ہوتا، فیکٹریاں ہوتی، ملیں ہوتی، ٹھیک ہے، کارخانے ہوتے، لوگ کام کرتے، ٹھیک، لوگوں کو دیکھیں اس ملک میں کیا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ میں یہاں سے فارغ ہو کے جا کے کام کروں گا، کام نہیں کروں گا تو گزارا نہیں ہوگا، مورگیج نہیں جائے گی۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ بھی سوچ رہے ہیں، جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں، 2 منٹ کے لیے انٹرٹینمنٹ گھنٹہ پروگرام دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر کام پہ جاتے ہیں۔ اگر پاکستان میں لوگوں کو کام کرنے کے موقع مہیا کیے جائیں، اچھی ان کو معیشت دی جائے، اچھی زندگی دی جائے،
رہنے کے لیے اچھے مواقع فراہم ہوں، ہر ایک کی جیب میں خرچہ ہو. ہیلتھ اینڈ تو ایجوکیشن کا خیال کیا جائے. جی ہیلتھ ایجوکیشن، واٹر، گیس، پانی، سب قسم کا سہولتیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی طرف کوئی آئے ہی نہ. بالکل لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہ ہو کہ وہ دہشت گردی کریں. اب بچے ہیں، کام ملتا نہیں ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ ہیں، ان کا ذہن پھر جاتا ہے. ادھر سے ملین پاؤنڈ ادھر سے ملین ڈالر ملتے ہیں. جنت کا بھی جو ہے وہ پروانہ ملتا ہے، نام نہاد جنت کا، جس کی یہ خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گے. لیکن پھر وہ ایک فوج تیار کرتے ہیں اس پاکستان کے لیے. اب بھی میڈیا کا یہ کردار بنتا ہے کہ ان بمنگ کے خلاف، ان سوسائڈ جو عملے ہوتے ہیں، اس قتل کے خلاف، خواہ شیعہ ہو یا سنی ہو یا وابی ہو یا کوئی کافر بھی مارا جائے، اس کے خلاف پراپر کمپیننگ ہو. ملا، پاکستان کے جو ملا ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے زیادہ خطرہ جو ہے پاکستان اسلام آباد کو لال مسجد سے ہے آج بھی. اور اس کے اندر دہشت گرد جو ہے وہ پلے ہیں اور پل رہے ہیں. وہاں کا مولوی اٹھ کے چیف جسٹس کے خلاف کیس دائر کرتا ہے. حالات آپ اندازہ کریں. ایک لال مسجد نہیں، بہت سی لال جی، مساجد اس وقت ہیں. مساجد کو مانیٹر کیا جائے، مدرسوں کو مانیٹر کیا جائے، مولویوں کو رجسٹر کیا جائے، ان کی تعلیم چیک کی جائے کہ ان کی تعلیم کیا ہے. بالکل دیکھا ہے آپ نے، میڈیا پہ آیا، پاکستانی میڈیا پہ آیا، بچوں کو جو ہے وہ چین ڈال کے باندھا ہوا ہے اور مولوی صاحب چوکڑ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب چارپائی پہ. تو یہ کوئی حالت ہے؟ فیکٹریاں ہیں تو ان میں فراڈ، کبھی آگ لگتی ہے تو 200 بندہ مر جاتا ہے. آئل کا وہ فراڈ آپ نے دیکھا، یہ جو گھی کھاتے ہیں، سمیل سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیبل اوپر جو ہے وہ پراپر کمپنی کے لگے ہوئے ہیں. یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، مواقع فراہم کرنے چاہیے. اور خدا کے لیے اگر پاکستان چاہیے تو جو قرضہ پاکستان کے لیے لیتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ پاکستان پہ خرچ کریں. پاکستان کو ایک انڈسٹریل ملک بنائیں، انڈسٹریل کنٹری بنائیں. جاپان کی کاپی کریں، چائنا کی کاپی کریں. کہاں پہنچ گئے وہ ملک؟ جب مواقع ہوں گے، اپرچونٹیز ہوں گی، نوجوان جو ہے وہ مصروف ہو جائے گا، وہ اپنے خاندان کی کفالت میں لگے گا، اپنی عبادت کرے گا، اپنے رب کو یاد کرے گا مطمئن ہو کے. جب اس کی جیب میں خرچہ نہیں ہے، بہن جوان ہے، بیٹی جوان ہے، بھائی جوان ہے، ماں بیمار ہو گئی ہے، ٹیکے اور گولی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اس نے سوسائڈ بمبر ہی بننا ہے نا. پھر یہ سب حکومت کی ناکامیاں اور کمزوریاں، ایک حکومت کی نہیں، آج دن تک جتنے بھی حکمران آئے ہیں پاکستان میں، یہ اس میں سب کا کنٹریبیوشن ہے. اور اللہ تعالیٰ ان سب کو پوچھے گا. جس خطرے کی طرف میں نے پہلے توجہ دلائی ہے، اس کو میں دوبارہ جو ہے وہ رپیٹ کرتا ہوں کہ ان نام نہاد مذاکرات کی بنیاد پر شاید آسان ٹارگٹ جو ہے وہ میری قوم ہی بنے. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہم ناظرین سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ لائن جو ہے وہ ابھی کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ وہ آن کر دیں، اور آپ بھی اپنا جو اپینین ہے، اپنے ویوز ہیں، وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. نقوی صاحب نے بہت ہی خوبصورت جو نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ملک میں انڈسٹری قائم کی جائے، ہیلتھ، ایجوکیشن اور بیسک جو بنیادی چیزیں ہیں انسانوں کو، جو پاکستانی قوم ہے ان کو میسر ہوں اگر، تو دہشت گردی کا جو رجحان ہے اس میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ابھی جیسے کہ نقوی صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی کی ماں یا کسی کا کوئی گھر کا فرد بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس ٹیکے یا گولیوں کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے ہیں. تو جب ادھر سے اگر بیماری کی وجہ سے کسی کے پاس اتنی پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ ان کی ٹریٹمنٹ کروا سکیں، تو ادھر کہیں سے اگر کوئی کہے کہ بھائی ہم آپ کو جو ہے وہ لاکھوں ڈالرز جو دیں گے، آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، بڑا کام بھی نہیں ہے، آپ نے یہ جو ہے دھماکہ کرنا ہے، یا خودکش میں دھماکہ ہے، یا چلو ویسے اگر دھماکہ کرنا ہے تو اگر خودکش دھماکہ ہے تو پھر آپ کو جنت بھی ملے گی اور ڈالرز بھی ملے گے. تو یقیناً کون ایسا شخص ہے جو یہ اس آفر کو ٹھکرائے گا؟ لہٰذا قوم جو ہے وہ جو ملک کے وفادار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو، قائم ہو، اور ایک مجھے تھوڑا سا واقعہ یاد آیا، ساری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، کہ جب قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کو شہید کیا گیا تو اس آدمی کا انٹرویو آیا، قاتل کا جس نے فائرنگ کی ان پہ. اس نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک مولوی ہے، اس کو مارنا ہے، اچھا یہ پیسے ہیں تمہارے. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے جس کے خون سے میں اپنے ہاتھ رنگ رہا ہوں. چونکہ میرے حالات جو ہے وہ میں غریب تھا، تو میں نے کہا اتنا آسان کام کروں گا تو پھر
یہ کم ہو جائے گا، چونکہ یہ لوگ جاہل ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنی قیمتی شخصیت ہے یا انسان کا جان بہانا کتنا ظلم ہے. ان کو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جب ان کو چینوں میں جکڑا جاتا ہے تو ان کو برین واش کیا جاتا ہے. میں نے ایک انٹرویو سنا تھا چینل 4 پر ایک بہت عرصہ پہلے، انہوں نے لڑکے سے انٹرویو لیا تو اس نے کہا کہ میرا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ شیعوں کو قتل کرنا اور جنت جانا. جی، کیونکہ انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں پہ چینز میں جکڑے ہوئے بچے وہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر ان کو شیعوں کے خلاف جو ہے وہ تربیت دی جا رہی ہے کہ شیعوں کو قتل کرنا ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ بچہ کا جب جنگ ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کی 71 میں، تو انڈیا میں تقریباً 71,000 فوجی قیدی تھے، تو بے شمار جو میجارٹی کے فوجی تھے ان کو واپس آتے ہی ریٹائر کر دیا گیا جو اہم پوزیشنز پر تھے، اس لیے کہ یہ لوگ وہاں 2 سال رہے ہیں. یہ ان کو انڈیا کی حکومت نے برین واش کر کے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف استعمال کریں. جی، اگر 1-2 سال کسی میچور فوجی کو جو تربیت یافتہ ہے وہ اس کو حکومت اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی، تو جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کو یہی تعلیم و تربیت جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ نے شیعوں کو قتل کرنا ہے، پھر آپ نے جنت جانا ہے. تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں تو یہی ہے کہ یہ ہمارا مشن ہے. صاحب دیکھنا یہ ہے کہ ادھر سے برین واشنگ ہو رہی ہے، جی، مطلب مخالف سائڈ سے برین واشنگ ہو رہی ہے، اور ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. صحیح. پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے نا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب ادھر سے برین واشنگ ہو رہی ہے، ادھر سے اس کا سلوشن کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میڈیا بھی برین واشنگ شروع کرے، مساجد کو مانیٹر کیا جائے، مدرسوں کو مانیٹر کیا جائے، اور وہاں پہ مولوی جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ صحیح پڑھے لکھے ہوں، ان کا کوئی کرائٹیریا ہو، ان کا کوئی ایک ہو، ان کی تعلیم ہو کہ اتنا پاس کرے گا تو وہاں پہ ٹیچر بنے گا. بالکل. کال لیتے ہیں پھر گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سید جی بادشاہ. محمد علی صاحب. جی ہاں جی، دونوں برادر السلام علیکم. پنجابی سے آج اردو کی آج اردو میں ہو رہا ہے. اردو میں ہو رہا ہے. جی تو اس کا تساں دی آواز دا پھر انہوں بھی اردو چ رکھ چھڑنا سی. آج جو ہے نا تجزیہ ہم نے رکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. تے پہلی بات تو یہ ہے سید بادشاہ کہ بہت دکھ اور تکلیف ہے کہ جو بھی ملالہ کے محمد علی صاحب اگر 1 منٹ ہولڈ کریں، میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ اسپیکر جو ہے اسٹوڈیو میں اس کو آن کر دیں تاکہ آواز جو ہے وہ ہمیں صحیح آ سکے. جی محمد علی صاحب آپ بات جاری رکھیں. اب آ رہی ہے آواز؟ آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے لیکن اسٹوڈیو میں نہیں آ رہی ہے. نثار نقوی صاحب آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں. تو پھر میں 2 منٹ کے بعد کر لوں فون؟ نہیں، آپ بات جاری رکھیں، کوشش کرتے ہیں اگر آواز آ جائے تو. چلیں دیکھ لیں کہ اگر آپ ٹرائی کریں تو میں 2 منٹ کے بعد پھر آپ کو پھر فون کرتا ہوں. اگر نہیں آپ بات جاری رکھیں، ہم اسپیکر آن کرتے ہیں، وہاں لگے ہوئے ہیں. آپ بات جاری رکھیں، آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. اچھا ہیلو. جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے، آپ بات جاری رکھیں. اچھا تو میں سید بادشاہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ ملالہ کے ساتھ ہو یا کسی بھی کے ساتھ بھی ہو تو اس کے ساتھ مسلمان جو ہے نا اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں، اور ہر انسان جو ہے. تو میرے پاس سید بادشاہ 2 منٹ کے لیے حل یہی ہے کہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے آواز پہنچانا چاہتا ہوں ان وادیوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ میری بات غور سے سن لیں آج، کہ اگر پاکستان اور ایران کے نیوکلیا کو نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری میں طالبان کو دوں گا. یہ طالبان غور سے سن لیں میری بات. پاکستان اور ایران، یہ مسلمانوں کے 2 نیوکلیا کو اگر نقصان پہنچا تو یہ ذمہ داری تمہاری ہوگی. ابھی بھی وقت ہے کہ تم اپنے گھوڑے ریورس کرو اور واپس افغانستان میں جا کے بیٹھ جاؤ. پاکستان اور ایران یہ دونوں مل کے ان کے ساتھ بات کریں اور ان کو جو کچھ چاہیے وہ ان کو پرووائڈ کرے وہاں پہ افغانستان کے اندر، دونوں مل کے، اور باقی مسلمان. یہ آپ سجیسٹ کر رہے ہیں طالبان کے لیے؟ بالکل. میری بات سنیں نا سید بادشاہ. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کو میڈیا پرووائڈ کرے، ایران اور پاکستان میڈیا پرووائڈ کرے مسلمانوں کنٹری کے، کہ یہ کہتے کیا ہیں. ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی بات ہے کہ جب تک کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک تم کو اس کی حقیقت کا نہ پتہ چل جائے. تو ایران اور پاکستان یہ دونوں مل کے اس خطے کے اندر
ان کو وہاں پہ جگہ دیں اور ان کے ساتھ وہ ٹیبل ٹاک کریں. اور طالبان کو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اور نیوکلیر کے ان کی دونوں کی حفاظت کریں. اور دشمنان جو اگر آپ اندر جاؤ گے تمہاری وجہ سے پاکستان اور ایران کے تمہارا نام لے کے یہ ہمارے نیوکلیر کو جو ہے نا تباہ و برباد کریں گے. ان کا یہی ٹارگٹ ہے, یہ یوز کر رہے ہیں ان کو بھی اور ہم کو بھی. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت بہت شکریہ, آپ کا پیغام پہنچا. اور جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ ایران اور پاکستان کو مذاکرات کرنے چاہیے اور ان کو افغانستان میں جو ہے پناہ دینی چاہیے, اور اگر کچھ حملہ ہوا نیوکلیئر پر تو اس کے ذمہ دار طالبان ہوں گے. اس پر بعد میں گفتگو کریں گے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نقوی صاحب کیا حال ہے؟ اشتیاق بٹ صاحب جناب کیسے ہیں آپ؟ جی ہمارے بھائی کو بھی میرا بہت بہت سلام. جی آپ کو بھی سلام عرض کریں اشتیاق بٹ صاحب. ماشاءاللہ آج کے دن کی بھی آپ کو بہت بہت مبارک بھی ہو, آج بہت عظیم دن بھی ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کو مبارک ہو. جی ایک ربائی سے میں اپنی گفتگو شروع کروں گا بس 2 منٹ کے لیے. جو دل میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں, جو دل میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں, وہ ہر سوال کا زندہ جواب رکھتے ہیں. جناب شیخ کو نام علی سے ہے نفرت, نہ جانے کیا دل خانہ خراب رکھتے ہیں. تو نقوی صاحب ماشاءاللہ محسن محمد علی بھائی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی, اور ہمارے نقوی صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی. میں تو ان کو کہتا ہوں کہ ہم تو بہت عرصہ پہلے, نقوی صاحب مجھے جانتے ہیں کہ ہم تو ان کو ظالمان کہتے تھے. آج سے 15-20 سال پہلے بھی ان کو ظالمان کہتے تھے. جب یہ ہمارے علاقے میں داخل ہوئے تو بہت لوگوں نے ان کو کہا یہ نمازی ہیں جی, پرہیزگار ہیں جی, اسلام کے پابند ہیں, یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں. جس طرح ہمارے بھائی نے کہا ہے نا کہ اگر کوئی پاکستان کو یا ایران کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو ذمہ دار تو ہمارے لوگ خود ہیں. جس طرح نقوی صاحب نے کہا نا, جو جہالت کی انتہا پہ پہنچے ہوئے اور مدرسے کھولے ہوئے اور لوگوں کو تعلیم بالکل نہیں دی جاتی, بالکل نہیں دی جاتی. آپ کے سامنے یہ کل کی بات ہے, ہماری بہن ملالہ کو اللہ پاک سے دے, لیکن پوری قوم چیخ اٹھی, پوری قوم کے ملا چیخ اٹھے. تو ان کو وہ واقعات پچھلے دنوں کے کچھ یاد نہیں ہے. ہمارے بھائی کتنی بہنیں تباہ و برباد ہو گئی, وہ بھی دیکھنا چاہیے. ایک سیاسی بندے کی دھمکی سے سب سے پہلے جو خوردبین لگا کے چاند دیکھتے وہ بولے فتوا لگایا. تو آج سے 2, 4, 5, 6 سال پہلے یا 1 سال پہلے فتوا لگا دیتے نا کہ یہ ظالمان ہیں. تو بہرحال پوری قوم کو یہی پیغام ہے, پوری پاکستانی قوم کو, جس مرضی مسلک سے ہو ظالم کے خلاف ہو جائیں. بس ایک ہی حل ہے, ظالم ہو چاہے آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو, آپ کا حکمران ہی کیوں نہ ہو, آپ کا لیڈر ہی کیوں نہ ہو, ظالم کے خلاف جب آپ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا. یہی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سلامتی کے ساتھ رکھے. دعاؤں میں یاد رکھے. آپ کی آواز آ رہی ہے ابھی؟ وہ کنٹرول روم سے انہوں نے اسپیکر کو جو ہے لوڈ کیا ہے. تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا علی مدد جناب شمسی صاحب. جی قبلہ بہت شکریہ. قبلہ نثار نقوی صاحب کی خدمت میں میری طرف سے بہت سلام. آپ کی پوری ٹیم جو بیہائنڈ کیمرہ کام کر رہی ہے اور جہاں جہاں آپ کی ٹیم کی آواز پہنچ رہی ہے, سب کو میری طرف سے سلام اور آج کے دن کی بہت مبارکباد. محمد علی بھائی نے کچھ باتیں کی, کچھ باتیں ان کی سمجھ میں آ رہی تھی, کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ طالبان کی وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کر دی جائے. طالبان کی ڈیمانڈ تو ہے حکمرانی, وہ کیسے پوری کی جا سکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ طالبان کو واپس افغانستان بھیجا جائے. جو افغانی طالبان ہیں انہیں تو واپس افغانستان بھیج دیا جائے, لیکن جو تاجک اور ازبک اور مصری اور سعودی لوگ بیٹھے ہیں وہاں, ان کو کہاں بھیجا جائے؟ تو یہ تو خیر ان کی ڈیمانڈ کبھی نہ پوری ہو سکتی ہے نہ ہو سکے گی. اور کچھ لوگوں نے جس طرح ہمارے پاکستان میں کچھ مذہبی جماعتیں ہیں, انہوں نے ادار کھایا ہوا ہے کہ ان کی مذمت نہیں کرنی, طالبان کی کبھی وہ مذمت نہیں کرتے. جب بھی طالبان کی بات کی جائے وہ فوراً ڈرون حملوں کی بات کرتے ہیں. ہم کبھی بھی ڈرون حملوں کے حق میں نہ رہے ہیں, نہ ہماری یہ رائے ہے کہ ڈرون حملے ٹھیک ہو رہے ہیں. ڈرون حملے بالکل غلط ہو رہے ہیں. لیکن نقوی صاحب اب اگر آپ اس کا موازنہ کریں کہ پاکستان میں ان طالبان نے بم دھماکوں میں کتنے لوگوں کی جانیں ضائع کی,
اور ڈرون حملوں میں کتنے لوگ ضائع ہوئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان لوگوں نے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مزارات پر، جلسے جلوسوں پر، عام شاہراہوں پر، بازاروں میں کہاں کہاں دھماکے نہیں کیے اور بے گناہ لوگوں کی جان لی. اور ڈرون حملے جب ہوتے ہیں تو ان میں چلو کچھ بے گناہ بھی جاتے ہیں، کچھ گناہ گار بھی جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس حق میں نہیں ہے کہ ڈرون حملے ہونے چاہیے. ڈرون حملے کبھی نہیں ہونے چاہیے. اچھا شمسی صاحب یہ بتائیں کہ شمسی صاحب میری بات آپ کو، میری آواز آ رہی ہے؟ ملالہ کا معاملہ الگ ہے، ڈرون حملوں کا معاملہ الگ ہے. جی یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملالہ پر جب حملہ ہوا تو پوری قوم یکجا نظر آئی، بلکہ پوری دنیا. جب شیعوں پر حملہ ہوتا ہے، نقوی صاحب بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ملالہ پہ جو حملہ ہوا پوری قوم تو یکجا نظر آئی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ قوم کے ساتھ نہیں ہیں. وہ ٹی وی چینلوں پہ بھی جاتے ہیں، جب ان کے سامنے یہ بات کی جاتی ہے تو وہ فوراً ڈرون حملوں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اوباما کو لائک کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ میرا جو ہے اوباما پسندیدہ شخص ہے دنیا میں، اور وہ امریکہ کی ایجنٹ ہے اور وہ یہودیوں کی ایجنٹ ہے. اس طرح کی باتیں کر کے وہ حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ وہ معصوم بچی تھی بیچاری، نابالغ بچی تھی. وہ اگر اس کے ذہن میں کوئی آئیڈیا تھا تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ان کی حامی تھی یا ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہی تھی. اس کا پیغام کیا تھا؟ پیغام تو اس کا یہ تھا نا کہ تعلیم عام ہونی چاہیے، عورتوں اور مردوں کو تعلیم کے یکساں موقع ملنے چاہیے. اور اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں اوباما کا کام اوباما کی پالیسی پہ عمل کر رہی تھی. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو اب بھی باطل پرست ہیں اور حق کی ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں، حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ شمسی صاحب، آپ نے اپنا پیغام پہنچایا. اور اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ ٹی وی کی والیوم کم کر دیں، آپ آن ایئر ہیں اس وقت ادائی ٹی وی پر. جی آپ آن ایئر ہیں، بات کیجئے. میرے حل میں کی بات جو ہے وہ کال ڈراپ ہو گئی. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ اپنے حضرت جی میں نمبر میں دیتا کسی دوست نے، حافظ صاحب نے. جی شفقت علی حکیم صاحب انہوں کا نمبر. جی نہیں، آپ کنٹرول روم سے ان کا نمبر لے سکتے ہیں. وہ فرائیڈے 12 بجے وہ پروگرام کریں گے، تو ان کا پروگرام کا نام ہے صحت اور حکمت. اس میں آپ فون کیجئے، پھر آپ کو وہ جو ہے وہ بھی مشورہ جو بھی ہوگا وہ دیں گے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. بھائی نا جی آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ صحت اور حکمت کا پروگرام جو حکیم صاحب کرتے ہیں وہ جمعہ کے دن 12 بجے ہوگا. تو 12 بجے آپ 12 بجے سے 1 بجے تک اگر آپ فون کریں گے تو پھر ان سے آپ کی بات ہو جائے گی. تو اگر اگلی کال نہیں ہے تو ہم گفتگو کو جاری رکھیں. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد یعقوب صاحب بہت بہت شکریہ. جناب نقوی صاحب اور نثار صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اور جناب آپ کی گفتگو سن رہا ہوں. جی جی. اور بات یہ ہے کہ ٹیررزم کے بارے میں یہ ہے کہ عام لوگوں کو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور ملالہ کے ساتھ بھی ان لوگوں نے زیادتی کی ہے. بچیوں کو مارنا گناہ ہے، کسی کی بچی کو بھی مارنا گناہ ہے. ان کو نہ گناہ کا پتہ چلتا ہے اور نہ ان لوگوں کو اچھے کام کا پتہ چلتا ہے. تو قوم نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ یہ ملالہ کے ساتھ مل کر ہم لوگ ان کا مقابلہ کریں. اور شیعہ کا بھی ان لوگوں نے کلنگ جو کی ہے اس کی بھی میں مذمت کرتا ہوں، کیونکہ شیعہ لوگوں کے قتل کے ساتھ قوم نے کوئی ساتھ نہیں دیا، نہ ہی حکومت نے کوئی ساتھ دیا. یہ بھی حکومت کی کمزوری ہے. میں حکومت کو بلیم دیتا ہوں. اور یہ ٹیررزم کو کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں. نہیں، ہم لوگوں کو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ڈٹ کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. شیطان کی کیا حیثیت ہے؟ اسی کے ساتھ میں آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اور آپ شہزادیوں کو سلام عرض کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح بات اٹھاتے رہے. اللہ تعالیٰ کامیابی ہماری ہے. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. ہم نے شروع سے ہی ہم نے یہ کہا تھا کہ
ملالہ پر جو ہے حملہ ہوا اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن باقی جو معصوم شہری ہیں اس میں شیعیوں کا قتل عام ہوتا ہے، اس پر بھی قوم کو یکجا ہونا چاہیے، ان کو بھی مذمت کرنی چاہیے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد۔ کون بھائی کہاں سے؟ صابر شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام، میں سید صابر حسین منڈی باول سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی سید صابر حسین شاہ صاحب بات کیجیے۔ نقی برادران آپ کو سلام، تمام مومنین مومنات کو جناب تقی علیہ السلام کی شہادت کی میں تہنیت پیش کرتا ہوں۔ نقوی صاحب ابھی کراچی سے خبر آ رہی ہے، جو کمانڈر ان کا لشکر جنگوی کا بڑا صدر ہے وہ پکڑا گیا، اس سے کلیشن کوپ 3 بم پھڑے گئے ہیں، اسی نے وکیل کے جتنے شیعہ قتل کیے ہیں وہ سارے مان گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے جو خبر دی ہے۔ اور میں جناب مولانا مشکل کشا کی ذات پہ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ علی آپ ٹی وی سے نہ سنیں، آپ جو علی دست قدرت کا شاہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی پردہ آدمیت کا راز، علی عقیدے کی پہلی نماز، بشر کی سمجھ سے بالا ہے علی، زمین پر لگے عرش والا علی، کبھی مشکلوں سے جو پالا پڑا تو میں نے فقط یا علی کہہ دیا، تھکی تھک کے رستے میں ہی مر گئی، میری مشکلیں خودکشی کر گئی، کرم ہے میرے عالیہ، مددگار بحق کے نبی محمد مصطفیٰ، میرے دل میں اپنی ولا گول دے، میری مشکلوں کی گرد کھول دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ آپ نے جو اطلاع دی ہے کہ کراچی سے کمانڈر جو ہے لشکر جنگوی کے اہم کمانڈر کو اریسٹ کیا گیا، گرفتار کیا گیا، لیکن کسی ایک کمانڈر کو پکڑنے سے مسائل کا حل نہیں ہے۔ بے شمار جو ہے اس وقت جنگوی کے اور طالبان کے جو کمانڈرز ہیں اس وقت وہ آزادانہ گھوم رہے ہیں، اور تو وہ عدالت میں جب جائے گا تو عدالت والے کہیں گے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، لہٰذا اس کو آزاد کر دیں گے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ آنے رہے ہیں، آپ ٹی وی سے نہ سنیں، بات کیجئے۔ شاید آپ بات نہیں کرنا چاہتے، اگلی کال ہے تو لے لیتے ہیں۔ اچھا نقوی صاحب، تقریباً کالرز نے جو ہے وہ شاید آپ تک آواز صاحب کی پہنچی ہے نہیں، لیکن میجارٹی میں یہی جو آپ نے بھی فرمایا تھا اور شروع میں نے جو سمری میں بتایا تھا، تو میجارٹی میں تو یہی کہتے ہیں کہ جو طالبان ہیں انہوں نے جو حملہ کیا وہ غلط ہے، لیکن شیعوں کے قتل کی بھی مذمت ہو رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ابھی جو لشکر جنگوی کے جو اہم کمانڈر کو گرفتار کیا گیا ہے، بات یہ ہے جی نقوی صاحب، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جی بالکل، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے کہ ایک کمانڈر پکڑا گیا، ملا عمر بھی پکڑا جائے گا، اس کی آئیڈیالوجی تو باقی ہے نا۔ بالکل بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں ملالہ پہ حملے سے کم از کم اتنا واضح ہو گیا کہ دشمن کتنا بزدل اور کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ 14 سالہ بچی کی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ظلم اس وقت ظالم کرتا ہے، زیادہ ظلم بڑھتا ہے جب ظالم بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ہمیشہ ظلم وہی کرتا ہے۔ یزید کو دیکھیں، عمر ابن سعد کو دیکھیں، یہ لوگ کیا تھے؟ یہ ہتھیاروں کے لحاظ سے مضبوط تھے، لیکن ضمیر، ذہن اور سوچ کے لحاظ سے انتہائی پست اور کمزور ترین لوگ تھے۔ کیونکہ جب میں کمزور ہو جاؤں گا، جب آپ کمزور ہو جائیں گے تو آپ نے مد مقابل کو، مخالف کو دنیا سے ختم کرنے کی سوچیں گے۔ یہ کوئی دلیری کی بات نہیں ہے۔ ایک 14 سالہ بچی پہ حملہ، پھر ایک نہایت شہری پہ حملہ کر کے مار دینا، پھر یہ کسی کو اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دینا، سوچنا، یہ سوچ رکھنا، یہ ظالم کے ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ جتنا جتنا وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اتنا اتنا ظلم بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ سارے پردے، ساری انسانیت، ساری خدا خوفی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ظلم کو وہ اپناتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ظلم رہ جاتا ہے۔ یہی بات ہوئی ہے۔ یہ 14 سالہ بچی تھی، اس نے صرف ایک ڈائری لکھی تھی کہ ان کی شکلیں دیکھ کے فرعون یاد آ جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ دن کو کتنے لوگ، دوسرا اس نے جو ہے نا، اس نے یہ کہا کہ جو تعلیم ہے وہ
تمام جو ہمارے جو مرد اور خواتین ہیں تمام کو ایکولی حاصل کرنی چاہیے. کال لیتے ہیں پھر بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید ان کی کال ڈراپ ہو گیا. دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر 01274294451. آپ دوبارہ ٹرائی کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. اچھا تو مقصد اس کا جو پیغام تھا بچی کا, حالانکہ چھوٹی سی بچی 11 سال کی عمر میں 11 سال کی عمر میں 10 سال کے بچے کیا کیا کچھ کہتے رہتے ہیں. اس نے ڈائری لکھی BBC کو. ڈائری میں اس میں جو وہاں کے جو حالات ہیں اور تعلیم کے اوپر اس نے اپنے ڈائری یہاں بھیجا کرتی تھی. تو اب 14 سال کی ہے. تو اس کا یہی پیغام تھا کہ مرد اور تمام خواتین کو ایکولی تعلیم جو ہے حاصل کرنی چاہیے. یہ اس میں کون سی ایسی برائی ہے؟ اتنی بات وہ برداشت نہیں کر سکے. 14 سالے بچے کیا کیا دیکھیں. صدر پاکستان جو ہوتا ہے آج کے یا پہلے کے, وہ کتنے پیغام دیتے ہیں, کوئی کان نہیں رکھتا اس پہ, کوئی سنتا نہیں ہے بات. اتنے بڑے بڑے مولوی جو ہیں وہ چیختے رہتے ہیں, بات کوئی نہیں سنتا. بھائی 14 سالہ بچی ہے, اس نے آپ کے حوالے سے ایک بات لکھ دی ہے تو اس کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے. آئیڈینٹیفائی کر کے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ دشمن اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اس حد تک بھی ان میں سخت باقی نہیں ہے کہ وہ کسی بچے کی بات بھی برداشت کرے. اور یہ ظلم کی انتہا ہے. ظالم ہمیشہ اعصاب کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہے. تو ابھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جب کہ ایک بچی پر حملہ ہوا اور تمام پاکستانی قوم جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی. کال لیتے ہیں پھر بات جاری رکھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم نقوی برادر. وعلیکم السلام نقوی صاحب, کیسے ہیں بھائی دونوں کی؟ بس خیریت سے ہیں. آپ سنائیں آپ آج کا جو ماشاءاللہ. میں نے تو سمجھا پروگرام اب کم ہی ہوگا یہ, کیونکہ یہ تو اب مانچسٹر چلے گئے ہیں. ہم کیا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جی, جہاں مرضی جائیں. اچھا یہ تجزیہ پروگرام ہے جی؟ آج تجزیہ پروگرام ہے. آواز ہے نہیں, آج تجزیہ ہے. اچھا تجزیہ پروگرام ہے. جی جی. تو ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک جو میں نے پڑھا ہے جی, اب اس میں 2-3 چیزیں اگر آپ ان پہ غور کریں گے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا, اسی میں مل جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملالہ پہ حملہ ہوا ہے جی, آپ نے غور کیا ہے کہ یہ ملالہ ایک باپردہ نہایت ہی مذہبی اور نہایت ہی اچھے خاندان کی لڑکی تھی جس نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی. اس نے اپنے اندر کی آواز ایک بلند کی ہے کہ ہمیں حق ملنا چاہیے, ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بھی انسانوں کی طرح رہنے کا حق ملنا چاہیے. تو میرے خیال میں انسان تو اس وقت ہی ہوتا ہے جب وہ تعلیم یافتہ ہو یا ہنر یافتہ ہو یا معاشرے میں رہنے کی اسے تہذیب ہو, تمیز ہو, تو اس کو ہی ہم انسان کہتے ہیں. ورنہ تو یہ جو دہشت گرد ہے یہ بھی تو انسان ہی کہلاتے ہیں اور مسلمان بھی کہلاتے ہیں, لیکن درندوں سے بڑھ کے بربریت پھیلا رہے ہیں اور درندوں سے بڑھ کے ہیں یہ لوگ. تو ملالہ نے ایک آواز بلند کی تھی کہ ہم رہنا چاہتے ہیں انسانوں کی طرح معاشرے میں, پڑھے لکھے پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, جیل پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے. تو اس کا رزلٹ کیا ملا کہ اس کو کتابوں قلم کی بجائے, کتاب کی بجائے اسے گولیاں ملی, اسے بندوقیں ملی, اسے تشدد ملا, اسے وہ زخم ملے جنہوں نے اس کی روح کو زخمی کر دیا. بلکہ اس کی روح کو زخمی نہیں کیا بلکہ پوری پاکستانی قوم کی روح کو زخمی کر دیا. قوم کی ہر بچی ملالہ کو زخمی کر دیا, بچوں کے ذہن کو زخمی کر دیا. تو کیا یہی ہے ان لوگوں کے پاس اسلام اور یہی ہے ان لوگوں کے پاس انسانیت کا تقاضا؟ کیا اسی طریقے سے انسانیت کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں؟ اب رہ گئی بات اس چیز کی کہ شیعہ ٹالن کلر, تو اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ جس ملک میں انصاف نہیں ملے گا آپ کو, آپ انصاف کی حالت یہ ہے کہ بیٹا بچانا ہو تو اس وقت سپریم کورٹ کو انگلیوں پہ نچا دیا جاتا ہے, ججوں کے جج تبدیل ہو جاتے ہیں, تفتیشیں تبدیل ہو جاتی ہے, کمیشن تبدیل ہو جاتے ہیں, اور جب شیعوں کی باری ہے تو کہہ دیا جائے کہ میں مجبور ہوں. کیا یہ ایک چیف جسٹس مجبوری کا سرٹیفکیٹ اگر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان اور قاتلوں کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ تم مارو, مار کے میرے پاس لائیں گے تو میں کہہ دوں گا میں مجبور ہوں؟ کیا یہ شیعوں کو مارنے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا اس نے؟ کیا اس کے پاس پاور تھی کہ وہ وزیر اعظم کو 30 سیکنڈ میں گھر بھیج سکتا تھا؟ کیا اس کے پاس پاور تھی کہ جج کو جوتے پڑے اور اب گھر بیٹھ کے مکمکا کر لے؟ کیا یہ پاوریں اس کے پاس ہیں؟ ایک نئی پاور تو شیعوں کے لیے نہیں ہے وہاں پاکستان میں.
کیا یہ شیعوں کا قتل اب جو ہے یہ چیف جسٹس کے سر پہ نہیں پڑے گا جو کہتا ہے کہ میں مجبور میں انصاف نہیں دے سکتا؟ کیا انصاف سے انکار کرنے والے کو آپ چیف جسٹس کہہ سکتے ہیں؟ نقوی صاحب یہ بتائیں کہ جو اب آپ نے جو دیکھا کہ قوم پوری متحد ہے، اب جو شیعہ کلنگ جو ہے وہ جاری ہے، کل بھی کوئٹہ میں جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب قوم کو یا حکومت کو کیا کرنا چاہیے اب اس کو پروینٹ کرنے کے لیے؟ کلنگز جو شہریوں جو معصوم شہری ہیں، نہتے شہری ہیں، ان کا قتل عام کس طرح سے بند کیا جا سکتا ہے؟ کل جو ہوا ہے پاکستان میں، کل جو ایک خادم اللہ کے گھر سے جو ہوا ہے ظلم، اور ایک بچے کی بازو بھی توڑ دیا اور اس کو مار بھی دیا، اس زور سے مارا کیا اس کا بازو بھی ٹوٹ گیا، معصوم بچہ چھوٹا سا، ایک کیا تھا وہ، کیا وہ گٹر کا کیڑا تھا جس کو ٹھڈوں سے اور پاؤں سے مارا گیا اور اس کی بازو توڑے گئے؟ کیا یہ انصاف ہو رہا ہے؟ اب کہاں گیا سومو موٹو؟ کہاں ہے سومو موٹو؟ کیا وہ غریب انسان نہیں ہے؟ یہ سومو موٹو صاحب جو کچھ ہے یہ سب اپنی ذات کے لیے ہیں، اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے سومو موٹو بنائے گئے ہیں۔ غریب کے لیے وہاں پہ کچھ نہیں ہے، نہ انصاف ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ جی بہت بہت شکریہ نقوی صاحب، ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے اور ہم کالز بھی نہیں لیں گے، تو ہم نقوی صاحب سے گفتگو کریں گے، چند منٹ ہمارے پاس ہیں۔ تو نقوی صاحب جیسے کہ کالرز نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو زیادتی ہوئی ہے ملالہ کے ساتھ اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن جیسے کہ ہم نے شروع سے یہ کہا، آپ نے بھی کہا ہے کہ کیا اتنا کافی ہے یہی کہہ دینا کہ اس کی جو ملالہ کے اوپر یونٹی جو نظر میں آئی ہے؟ جو بات یہ ہے جی کہ نقوی صاحب یہ کافی نہیں ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کمانڈر کا پکڑا جانا کافی نہیں ہے، کسی دوسرے تیسرے کا پکڑا جانا کافی نہیں ہے، اس کے لیے لانگ ٹرم جو ہے وہ پالیسیز چاہیے، اس کے لیے گورنمنٹ کا کردار چاہیے، حکومت کو ایک پالیسی بنانی پڑے گی۔ آپ دیکھیں یہاں 10 آدمی مار جائیں اگر تو وہاں پہ قانون چینج ہو جاتا ہے، اس ملک میں قانون چینج ہو جاتا ہے، تو وہاں ہزاروں مرتے ہیں بیچارے دیہڑی، میں اپنی زبان کا وہ پروگرام ہے، اپنے زبان کے لفظ بھی نکل جاتے ہیں ساتھ میں، دن میں کتنے لوگ مرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قوم کو کیا کرنا ہے، قوم بیچاری نہتی ہے، وہ کیا کر سکتی ہے، کرنا ہے گورنمنٹ کو، اور اس میں کوئٹہ کے حوالے سے جو شیعہ کلنگ ہے اس کے لحاظ سے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، ایک چیز میں نے دیکھی ہے شام کے اندر بھی اور عراق کے اندر بھی، پہلے جب صدام اقتدار پہ تھا، اس کی حکومت تھی، تو ایک چیز، اور ابھی عربوں میں بھی میں نے دیکھی ہے سعودیہ کے اندر، کہ انہوں نے اپنی جو سیکیورٹیز ہیں، انٹیلیجنس، ہر آدمی ان کا سیکیورٹی کا آدمی ہوتا ہے، اگر اس طرز پہ سیکیورٹی بحال کر کے ان لوگوں کا کھوج لگایا جائے، اور ان کی، جیسے محمد علی صاحب نے کہا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ دیکھیے، ڈیمانڈ تو ان کی ہے کہ ہمیں حکومت دے دی جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا، ان کو حکومت دے دی جائے تو باقی سب کو وہ جس طرح انہوں نے افغانستان میں کیا تھا۔ شمسی صاحب نے یہ بھی یہ کہا ہے کہ حکومت چاہتے ہیں، وہ حکومت چاہتے ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا، اگر حکومت چاہیں گے تو پہلے شیعوں کا صفایا کریں گے، شیعوں کو بھی اور وہ سنیوں کو بھی معاف نہیں کرتے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ قوم کو متحد ہو کے، یہ بھی اتنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، زمین پہ چلتے ہیں، زمین پہ رہتے ہیں یہ لوگ، یہ آسمان سے تو نہیں آتے نا، زمین سے آ کے حملہ کر کے دوبارہ بزدلوں کی طرح اپنے بلوں میں جا کے بڑھتے ہیں، گھستے، لہٰذا ان کی خبر رکھی جائے، حکومت جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی بنائے، انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ اپنے فرائض اگر ادا کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح یہ جہاں سے ایک گولی آئے وہاں پہ 10 گولے مارے جائیں، ساتھ میں مذاکرات کا راستہ بھی اپنایا جائے، ساتھ میں ان کے لیے عام معافی کا آپشن بھی کھلا رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ مدارس، میڈیا، مساجد، سیاستدان اپنا رول جاری رکھیں، لوگوں کو جو ہے وہ برین واش کریں، تو دہشت گردی پاکستان کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا کے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس، ہمارے پاس 2 مہینے باقی ہے، سب کچھ ہے، تو ان کے پاس جو کچھ ہے وہ محدود ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ ابھی نہیں ہے، وہ صرف آئیں آتے ہیں بزدلوں کی طرح، ایک بندے کو مارا اور چلے گئے، لیکن حکومت اگر چاہے تو ان کو کنٹرول کر سکتی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ حکومت وقت چاہے اور کنٹرول نہ ہو۔ وہ سوات جہاں پہ ملالہ کو گولی لگی ہے، ایک دن تھا یہاں ان کا راج تھا، آج کدھر ہے؟ وہ کدھر حکیم اللہ اور دوسرا اور تیسرا، وہ یہ کہاں گئے؟ اسامہ کدھر گیا؟ یہ بات نہیں ہے، حکومت چاہے تو ایک دن میں ان کو ختم کر سکتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پالیسیز کیا ہیں،
پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے مجھے جو فکر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ سول وار کا سا ماحول ہے پاکستان کے اندر. جو پولیٹیکل ڈسٹیبلائزیشن ہے اس کی طرف دیکھیں آپ. پاکستان کے روپے کی قیمت آپ دیکھیں 150 سے بھی جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے. یہ ظلم ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ اس کو بچائے ورنہ یہ حکمران یہ سیاستدان مجھے ناکام نظر آ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اپیل ہے قوم سے کہ آپ متحد رہیں, آپ شیعہ سنی اور وہابی دیوبندی کے چکروں میں نہ پڑیں, متحد ہو کے ظالموں کا مقابلہ کریں اور آپ کا اپنا جو بلیف ہے, جو مذہب ہے, جو عقیدہ ہے اس پہ قائم رہیں. اپنی مسجد میں جائیں, اپنی جو ہے وہ عبادت کریں جیسے درست سمجھتے ہیں. کوئی شیعہ ہے تو شیعہ رہے, سنی ہے تو سنی رہے, لیکن آپس میں باہم دست و گریبان ہو جائیں, دشمن کے مقابلے میں ایک ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ نقوی صاحب, بہت خوبصورت گفتگو اور بہت خوبصورت پیغام. ناظرین, جیسے کہ نقوی صاحب نے بھی پہلے بھی فرمایا تھا کہ جو ہمارے علماء ہیں اور ہمارے مدارس ہیں ان کو اگر اسکروٹینائز کیا جائے, ان پہ نظر رکھی جائے اور ان کو صحیح مانیٹر کیا جائے تو کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں. ایک آخری پیغام جو ہے ایک میں چاہوں گا کہ کیونکہ اس وقت دنیا ساری پروگرام دیکھ رہی ہے, ایک بچی نے مجھے فون کیا ایران سے, کل پچھلے ہفتے بھی کیا تھا اور کل پھر کیا ہے. ایران میں پڑھ رہی ہے, یتیم ہے, نہ ماں ہے نہ باپ ہے, ان کے 6 بہن بھائی ہیں اور ان کے جو کافی مشکلات میں ہیں مالی طور پر بھی. انہوں نے یہ مجھے کہا ہے کہ آپ اگر جو اپیل کریں کہ کوئی اگر کسی اپنے جو ان میں والدین ہیں اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں, ان کے لیے اگر نمازیں پڑھانا چاہتے ہیں یا ان کے روزے رکھنا چاہتے ہیں, یا ان کے کوئی رشتہ دار جو ہیں وہ اگر نماز ان کی قضا ہے یا روزے ان کے قضا ہیں تو ان کی اجرت پر وہ ان کی نمازیں وہاں پہ ادا کر سکیں گے. ایران میں مدرسہ جو ہے وہ کسی مدرسے میں پڑھ رہی ہیں, جو مدرسہ بنت الہدا میں. تو میری ان کی جان پہچان نہیں ہے, کسی سے انہوں نے فون نمبر لیا اور مجھ سے بات کی ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں اپیل کر دوں گا کہ دنیا میں تمام مومنین سن رہے ہیں, مومنات بھی سن رہی ہیں, اگر اور وہ سیم سادات بھی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بھی ان کو دے سکتے ہیں. تو جو ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے ادائے ٹی وی کا 01274294448, اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور میرا نمبر بھی لے سکتے ہیں. یہ اگر چونکہ بچی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے چندہ چاہیے, مجھے کچھ ڈونیشنز چاہیے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر نمازیں یا روزے قضا ہیں تو وہ ہم ادا کریں گے. اور کم میں انہوں نے کہا کہ میں اس وقت روزے کے پاس کھڑی ہوں اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ جو بھی کسی کی امانت ہوگی اس کو میں پورا جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے. میرا نمبر جو ہے وہ 4 جو نمبر ہے اس سے بھی آپ لے سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں. تو یتیموں کی پرورش کرنا, ان کی مدد کرنا, یہ بھی بہت انتہائی آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو ہمارے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے. اپیل جو میں نے کر دی ہے آپ کے پاس پیغام پہنچ چکا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ ہم پروگرام آپ کے سامنے پھر آئیں گے. تو ہماری طرف سے اللہ حافظ.